گزشتہ 2 جمعوں سے ہماری گفتگو مسجد اقصی اور اس سے متعلق آیات اور احادیث کے اوپر چل رہی ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ یہ محسوس ہو رہا ہے معاشرے میں کہ ہماری نئی نسلیں اور بچے اور نوجوان، ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ، وہ سارے اس تفصیلات سے ناواقف رہ گئے، اور اس سے ناواقف رہنے کی وجہ سے اس پورے قضیے کے ساتھ جو ہماری ایک وابستگی اور ہماری جو کمٹمنٹ ہے اس پر بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے، اور یہ مقدسات کے معاملے میں ایک ہمارے عمومی رویے کو یہ بات طے کرے گی۔ اگر آج مسجد اقصی کے حوالے سے ہمارے ہاں جو وابستگی کا ایک لیول ہے، اگر وہ ویسا نہ رہا جو مطلوب ہے، تو پھر یہی معاملہ اللہ نہ کرے دوسرے مرحلے میں مسجد نبوی کے ساتھ اور مدینہ منورہ کے ساتھ اور بیت اللہ کے ساتھ اور مکہ مکرمہ کے ساتھ بھی یہی نوعیت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے لیے عرض کیا تھا کہ یہ ضروری ہے کہ ہمیں قرآن و سنت میں جو اس کا ذکر ہے خاص طور پر، اور اس کے جو فضائل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اس کی تفصیلات کسی نہ کسی درجے میں ہمیں معلوم۔ تو پہلے جمعے میں نے آپ کے سامنے کچھ تاریخی چیزیں رکھی تھیں اس حوالے سے، جو پہلا جمعہ تھا عید کے فوراً بعد، اور اس کے بعد جو دوسرا جمعہ تھا اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کچھ احادیث جمع کی ہیں، اور ان کی تعداد اس ہفتے میں بھی کچھ اور اس پہ چیزیں دیکھی تو وہ تعداد 40 سے بڑھ گئی ہے احادیث کی، جو خاص اس سے متعلق ہے، مسجد اقصی سے متعلق۔ اس فرق کے ساتھ کہ یاد رکھیے گا کہ بیت المقدس یا مسجد اقصی یا فلسطین یا جو پوری یہ زمین جس کو اللہ جل شانہ نے برکت والی زمین قرار دی، اس کو آپ ارض شام کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ارض شام کا ایک حصہ فلسطین ہے، اور ظاہر ہے کہ فلسطین کا ایک حصہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے۔ تو باقاعدہ چونکہ یہ شام میں واقع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں تو 2-3 نام لیے۔ ایک ایلیا، میں نے پہلے جمعے بتایا تھا آپ کو کہ اس کا پرانا نام ہے ارض شام کا، اس کا ذکر احادیث میں آتا ہے، شام کا ذکر آتا ہے، اور بیت المقدس کا ذکر آتا ہے احادیث میں ناموں کے ساتھ۔ لیکن جہاں پر شام کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہاں علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ فضائل بھی بوجہ بیت المقدس کے وہاں پر ہونے کے ہیں، تو در حقیقت وہ فضائل بھی بیت المقدس ہی کے فضائل ہیں جو سے بیان کیے گئے۔ 7 احادیث پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے میں نے پڑھی تھی، بیان کی تھی، ان کا ترجمہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد وقت ختم ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تھا انشاءاللہ اس میں جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ اللہ نے چاہا تو اگلے جمعے کو میں بیان کریں۔ یہ روایت ہے ابو داؤد کی، اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ مبارکہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احل بحجۃ او عمرۃ من المسجد الاقصی الی المسجد الحرام، کہ جس شخص نے مسجد حرام جانے کے لیے حج یا عمرے کی نیت سے حج یا عمرے کا احرام مسجد اقصی سے باندھا جس شخص نے، تو انہوں نے فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر او وجبت له الجنہ شک عبد اللہ ایتما قال۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے مسجد اقصی سے احرام باندھا حج یا عمرے کے لیے جانے کا، ظاہر بیت اللہ کی طرف جانے کا، تو 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات ارشاد فرمائی۔ حضرت ام سلمہ نے، راوی کہتے ہیں کہ مجھے شک ہو گیا تھوڑا سا کہ ان میں سے کون سی بات ارشاد فرمائی، یا تو آپ نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا کہ یعنی ام سلمہ نے حضور کی طرف سے کہ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یا یہ فرمایا کہ وجبت لہ الجنہ، یا یہ فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ ان 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات ام سلمہ نے ارشاد فرمائی تھی۔ راوی جو عبداللہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس میں تھوڑا سا اشتباہ ہو گیا، مجھے اس میں تھوڑے سے شک ہو گیا۔
زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان سے روایت ہے اور امام ترمذی اس کو اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں۔ تو زید بن ثابت کہتے ہیں کہ کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، تؤلف، ہم قرآن کریم کے جو لکھے ہوئے لوگوں کے پاس مختلف پارچے تھے اس کو اکٹھا کر رہے تھے، تالیف اسی سے لفظ نکلتا ہے، تو ہم وہ کام کر رہے تھے، یعنی ای تجمع القرآن من الرقاع، یعنی ٹکڑوں پر، پارچوں پر، چمڑوں پر، جن مختلف چیزوں کے اوپر قرآن پاک اکٹھا ہو رہا تھا، تو وہ مختلف لوگوں کے پاس لکھی ہوئی حالت میں جس چیز پر بھی قرآن شریف موجود تھا اس کو جمع کیا جا رہا تھا۔ فرمایا کہ اس عمل کے دوران فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبی للشام، کہ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی خوشیاں ہیں، بڑی خوشخبریاں ہیں اور بڑی خوشیاں ہیں للشام، شام والوں کے لیے۔ تو فقلنا لأی ذلک یا رسول اللہ، تو عبداللہ ابن زید کہتے ہیں ہم نے کہا رسول اللہ کس لیے، خوشی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، کیا ہے اس کے اندر؟ تو آپ نے فرمایا کہ قال لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علیہا، اس لیے کہ رب رحیم، رب رحمان کے فرشتوں نے اپنے دونوں پر شام کے اوپر پھیلائے ہوئے ہیں۔ ہاں حضور اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے رحمان کے فرشتے، یہاں دیکھیں لفظ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی کہا جا سکتا تھا۔ عمومی طور پر اصول یہ ہے کہ یعنی ملائکۃ اللہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن ملائکۃ الرحمن کہا، تو عمومی طور پر جب اللہ جل شانہ کا اسم ذاتی یعنی اللہ کی بجائے صفاتی اسماء کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس صفت کی طرف اشارہ ہوتا ہے جس صفت کی طرف کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو یہاں رحمان کہا تو صفت رحمت کی طرف اشارہ ہے کہ ان فرشتوں نے اپنے رحمت کے پر جو ہیں وہ پھیلائے ہوئے ہیں شام کے اوپر، پورے شام پر۔ اچھا، اس سے یاد رکھیے گا کہ کسی کے ذہن میں ہمیں اشکال آتا ہے بعض اوقات کہ اگر یہ نوعیت ہے تو یہ ارض مقدسہ اتنی شدید آزمائشوں کا شکار کیوں؟ آپ کو پتہ ہی ہے جو کچھ شام میں ہو رہا ہے۔ تو ارض مقدسہ بیت اللہ کیا، تو ارض کا بیت اللہ ہونا تو کہ ہر قسم کے شک و شبے سے خالی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کبھی خود مکہ مکرمہ کی تاریخ پڑھیں، بیت اللہ کی تاریخ پڑھیں، تو وہ کتنے آزمائشوں کا شکار رہی ہے وہ سرزمین، اس حد تک کہ وہاں سے حجر اسود تک نکال لیا جائے بیت اللہ میں سے، اور بڑے مختلف، کبھی ہم نے جو سیرت کے اسباق یہاں پر پڑھائے تھے اس میں بیت اللہ کی تاریخ کا کچھ حصہ آیا تھا کہ بیت اللہ پر کس قسم کی چیزیں ہوتی رہیں۔ تو اس لیے مقدس سرزمینوں پر اللہ جل شانہ کی طرف سے آزمائشی حالات آتے ہیں، جیسے کہ ارض شام پر آئے، لیکن جو اس کا جو فائنل راؤنڈ ہوتا ہے، جو آخری فیصلہ جو ہوتا ہے وہ پھر اسی طرح ہوتا ہے جیسے قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اچھا جی، اگلی روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوۃ اللہ من ارضہ الشام، کہ شام کی سرزمین اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ سرزمین ہے، اور ظاہر ہے منتخب کردہ تو اس لیے بھی ہے کہ تمام بڑے اولو العزم انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی آئے وہ سب کے سب شام، بڑے حضرت جتنے بھی تھے، ابراہیم علیہ السلام سے آپ شروع کریں اور عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جتنا سلسلہ نبیوں کا، اولو العزم اور معروف نبیوں کا، یہ ارض شام میں ہی آئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ صفوۃ اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ یعنی منتخب کردہ سرزمین ہے، اللہ پاک نے اس کو پسند کیا ہے۔ وفیہا صفوتہ من خلقہ وعبادہ، اور فرمایا کہ جس طرح کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ ہے، ایسے ہی اس زمین میں اللہ تعالیٰ کی منتخب مخلوق اور اس کے منتخب بندے رہتے ہیں، چنے ہوئے بندے اور مخلوق رہتے ہیں۔ وَلَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي، اور داخل ہوں گے میری جنت میں سے، میری امت میں سے لوگ، ثُلَّةٌ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ، اور ضرور بالضرور میری امت کا ایک بڑا گروہ بغیر حساب کتاب کے اور بغیر کسی سزا کے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ حضرت ابو امامہ کی روایت ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن حوالہ کی ہے، اور الازدی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا ہے۔ سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ خر لی بلدن اکون فیہ،
کہ میرے لیے کوئی شہر منتخب کر لیجئے رہنے کے لیے، کوئی جگہ منتخب کر لیجئے، کوئی جگہ مجھے بتا دیجئے جہاں آپ کے خیال میں مجھے رہنا چاہیے۔ فلو علمت انک تبقى لم اختر علی قربک، کہا کہ اگر مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ آپ نے ہمیشہ رہنا ہے تو پھر تو میں آپ کے قرب پر کسی چیز کو ترجیح نہ دیتا، پھر تو مدینہ شریف سے نہ ہلتا اگر مجھے اس بات کا پتہ ہوتا کہ آپ نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ لیکن چونکہ ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے تو گویا صحابی یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے ایک وقت کے اندر، اگر آپ چلے گئے اور میں رہ گیا اس دنیا میں تو یہ مجھے بتا دیں کہ میں کہاں رہوں پھر اس کے بعد۔ کیسا زبردست سوال ہے ان کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ علیک بالشام، علیک بالشام، علیک بالشام ثلاثا، 3 دفعہ کہا کہ شام جا کر رہنا، شام جا کر رہنا، شام جا کر رہنا۔ تو 3 دفعہ فرمانے کے بعد جب حضور نے ان کے چہرے پر نظر ڈالی، ان صاحب کی جنہوں نے پوچھا تھا، جن صحابی نے، تو حضور کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا کہ مدینہ چھوڑ کے شام چلا جاؤں میں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ حل تدری ما یقول اللہ فی الشام، آپ نے کہا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے شام کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کہا کہ ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یا شام، اللہ نے شام کو خطاب کیا، حضور نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے شام انت صفوتی من بلادی، تو میری منتخب کردہ سرزمین ہے، تو میری چنی ہوئی سرزمین ہے۔ ادخل فیکی خیرتی من عبادی، میں تیرے اندر جو بھیجوں گا، جو داخل کروں گا لوگوں کو، وہ میرے لوگوں میں سے بہت چنے ہوئے اور منتخب لوگ ہوں گے۔ جیسے تو میری چنی ہوئی سرزمین ہے، ایسی میرے چنے ہوئے لوگ تیری طرف آئیں گے۔ تو آپ نے ان صحابی سے کہا کہ تم شام چلے جاؤ۔ علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ ایک شاید اس کی اور وجوہات کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو جہاد کا میدان گرم ہوا تھا وہ شام کی طرف گرم ہوا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی وہاں پر چونکہ کثرت کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرات بھی شام تشریف لے گئے تھے، اور بہت سارے صحابہ گئے تھے۔ آج شام کے قبرستانوں میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ مدفون ہیں، ایک ایک قبرستان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں صحابہ موجود ہیں۔ اچھا جی، اگلی روایت ہے عبداللہ ابن عمرو، 12ویں روایت ہے جو میں اس سلسلے کے اندر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ، کہ جب فتنے واقع ہو جائیں گے تو فَالْأَمْنُ بِالشَّامِ، تو امن شام کے اندر ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شام کو اللہ جل شانہ امن کا گہوارہ بنائیں گے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جب فتنے واقع ہوں گے۔ میں نے آپ کو فتنے اور باطل کے درمیان فرق بتایا تھا، اور فتنہ بہت شدید ترین چیز ہے بنسبت باطل کے۔ باطل ایسی چیز ہوتا ہے کہ اس کی علامات بالکل ظاہر ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں، ہر انسان کو تھوڑا بہت علم اور عقل رکھنے والے آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز باطل ہے۔ فتنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فتنہ ظاہراً حق کی شکل لیے ہوئے ہوتا ہے۔ فتنے کی جو ظاہری صورت ہوتی ہے اس سے اس کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ اس کو پہچاننے کے لیے ایک خاص قسم کا علم، ایک خاص قسم کی نظر، ایک تقوی، بصیرت، فراست، مومنانہ فراست جس کو کہا گیا، یہ چیزیں درکار ہوتی ہیں کہ انسان ادراک کر لے کہ یہ چیز جو بظاہر بڑے خوشنما عنوان کے تحت آئی ہے اور دیکھنے کے اندر بڑی ٹھیک لگ رہی ہے، اس کی پشت پر کیا ہے؟ ظاہرہ فیہ الرحمہ و باطنہ من قبلہ العذاب، ظاہر اس کا ٹھیک اور باطن جو اس کا ہے اس میں کوئی بہت بڑا فتنہ۔ اس لیے فتنہ جو ہے وہ اس سے خاص طور پر پناہ مانگی گئی ہے۔ دجال کو بھی فتنہ دجال کہا گیا، اب نام سے دجال کا آئے گا، ان حدیث میں اس کا ذکر بھی آئے گا، کیونکہ وہ بھی شام میں ہی اس کے ساتھ مارکا ہوگا، اس لیے شام کی روایت ہے دجال کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو دجال کی جو آزمائش یا پریشانی ہوگی سب سے بڑی وہ یہ ہوگی کہ وہ اس کے پاس کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس سے دیکھنے والے لوگ اس سے مرعوب اور متاثر ہو جائیں گے، اور ان کو ایسے لگے گا کہ جیسے یہ کوئی حق کی شکل ہے۔ سب سے بڑی مشکل اور مصیبت یہ پیش آئی گی۔ دجل عربی کے اندر کہتے ہیں فریب کو، ایسی چیز کو جس کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہو تو اس کو دجل کہتے ہیں، اسی سے دجال کا لفظ نکلا۔
کہ اس کا ظاہر کچھ اور ہوگا، باطن کچھ اور ہوگا۔ اس کو پہچاننے کے لیے صرف ظاہری آنکھ، یہ جو ہمیں لگی ہوئی ہے ظاہری آنکھ، یہ کافی نہیں ہوگی۔ اس لیے بہت سے لوگ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہوں گے اس وقت، اس زمانے میں، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوں گے، وہ دجال کو نہیں پہچان پائیں گے اور وہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اسی لیے جب بھی کوئی چیز دنیا میں آئے، نئی چیز دنیا میں آئے، تو مسلمانوں کو اس کے بارے میں اپنا رویہ طے کرنے کے لیے کبھی بھی یہ اصول نہیں رکھنا چاہیے کہ پوری دنیا اس کے بارے میں جو رویہ طے کیے ہوئے، مسلمان کا رویہ بھی یہی ہوگا۔ مسلمان کا رویہ ہمیشہ قرآن و سنت کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے، اور اہل علم اور اہل بصیرت ان سے پوچھ کر اس کو طے کرنا چاہیے کہ ہمیں اس میں کس سمت میں جانا چاہیے، ورنہ انسان فتنے میں واقع ہو سکتا ہے۔ بات فتنے کی چلی۔ اچھا جی، تو حضرت ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کہ سیصیر الامر الی ان تکون جنودا مجندۃ جند بالشام وجند بالیمن وجند بالعراق۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ عرصے کے بعد ایسی حالت ہو جائے گی کہ تم لوگ الگ الگ 3 لشکروں میں بٹ جاؤ گے۔ تمہارے 3 لشکر ہو جائیں گے، ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک لشکر یمن میں ہوگا، اور ایک لشکر عراق میں ہوگا۔ قال ابن حوالہ، تو ابن حوالہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، خر لی یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک، یا رسول اللہ اگر میں نے وہ زمانہ پا لیا جس میں آپ نے فرمایا کہ لشکر 3 ہو جائیں گے مسلمانوں کے، اگر میں نے وہ دور پا لیا، میری زندگی میں ہو گیا ایسے، تو میرے لیے پسند فرما لیجئے میں کس طرف ہو جاؤں، میں ان 3 لشکروں میں سے کون سا لشکر منتخب کر لوں؟ فقال علیک بالشام، حضور نے فرمایا کہ تمہیں وہ دور مل جائے جس میں لشکر 3 ہو جائیں، ایک شام میں، ایک یمن میں، اور ایک عراق میں، تو تم شام والے کے لے۔ فإنها خیرۃ اللہ من ارضہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے، یجتبی الیہا خیرتہ، اللہ تعالیٰ اس پسندیدہ جگہ کے اندر پھر اپنے پسندیدہ لوگوں کو لے کر جاتا ہے، کھینچ لیتا ہے اپنے پسندیدہ لوگوں، خیرتہ من عبادہ اس کے۔ اور اگر فرمایا کہ اگر تم نہ جا سکو وہاں پر شام کی طرف، تو فعلیکم بیمنکم، پھر یمن چلے جانا۔ اگر شام کی طرف نہ جا سکو کسی بھی وجہ سے، تو پھر یمن چلے جانا، اور اس کے یمن کے تالابوں سے پانی پینا۔ اور پھر شام کے بارے میں فرمایا کہ فإن اللہ توکل لی بالشام وأہلہ، اللہ تعالیٰ نے شام اور اس کے باشندوں کے بارے میں مجھے ضمانت دی ہے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ پاک نے ضمانت دی ہے مجھے شام والوں کی بھی، اور وہاں رہنے اور ان کے لوگوں کی بھی جو وہاں رہتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز جو احادیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ بیت المقدس جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ بھی ارض شام ہے اور شام میں موجود ہے۔ اچھا جی، اسی حوالے سے معراج کا ذکر آتا ہے، اور معراج جو کہ بیت المقدس سے ہوا ہے، میں نے آپ کو یاد ہے ہم کئی دفعہ اس پر ذکر کر چکے ہیں کہ اس کے 2 حصے کہلاتے ہیں، ایک اسراء ہے اور ایک معراج۔ تو اسراء مسجد بیت اللہ سے، مسجد حرام سے لے کے بیت المقدس تک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو سفر ہوا ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اور پھر جو سفر مسجد اقصیٰ سے یا بیت المقدس سے 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہوا ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں اس رات کے دونوں حصوں کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ جو سفر آپ کا مسجد حرام سے، بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک ہو رہا ہے، اس سفر کی بھی احادیث موجود ہے۔ ہم جب سیرت میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب پڑھا معراج تو ادھر وہ ساری ذکر کی گئی، اور بہت ساری روایات اس کے بارے میں جو پھر بیت المقدس سے آپ نے اوپر سفر کی، وہ احادیث ہیں، ان کو میں نہیں بیان کر رہا کیونکہ یہ ساری کی ساری گزر چکی۔ اس میں وہ انبیاء کے واقعات، انبیاء کی حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی شباہتیں بھی بیان کی
کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملا، ان کے بال اس طرح کے تھے، ان کا رنگ ایسا تھا، ان کا قد ایسا تھا۔ میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملا، ان کا رنگ ایسا تھا، ان کا قد ایسا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان کو جب میں نے دیکھا تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بندہ گرم حمام سے نہا کر ابھی باہر نکلا ہو، تو اس طرح مجھے عیسیٰ علیہ السلام نظر آئے۔ اور پھر فرمایا کہ ابراہیم کو بھی میں نے دیکھا، تو چونکہ موسیٰ بھی ابراہیم کی اولاد ہے اور عیسیٰ بھی ابراہیم کی اولاد ہے اسحاق کے واسطے سے علیہم السلام، اور رسول اللہ بھی ابراہیم کی اولاد ہے۔ فرمایا کہ میں ان سب سے، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کی بنسبت میں اپنے دادا ابراہیم سے شکل میں زیادہ مشابہت رکھتا ہوں، میری شکل زیادہ میرے دادا ابراہیم کی طرح تھی جب، یعنی باقی انبیاء کو دیکھنے کے بعد۔ یہ وہ احادیث ہیں، تفسیری ہیں، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی صداقت کے معجزات میں سے یا علامات میں سے یہ بھی تھا کہ آپ بیت المقدس کی علامتیں بیان کیا کرتے تھے بغیر اس کو دیکھے ہوئے۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لما کذبنی قریش، بخاری شریف کی روایت، کہا کہ جب قریش نے میری تکذیب کی، جھٹلایا مجھے، میری نبوت کا انکار کیا، قمت فی الحجر، کہا کہ میں کھڑا ہو گیا حتیم میں، اور جب میں حتیم میں کھڑا ہوا تو فجل اللہ لی بیت المقدس، اللہ تعالیٰ نے میری نگاہوں کے سامنے، حتیم میں کھڑے ہو گئے، بیت اللہ میں کھڑے ہو کر میری نگاہوں کے سامنے بیت المقدس کر دی، مجھے سامنے کر دی، اور جب وہ میرے سامنے، اس کو اللہ پاک نے ایسے جلا، روشن کر دی جیسے میرے سامنے، آنکھوں کے سامنے ہو، تو میں نے کیا کیا، فتفقت اخبرهم عن آیاته وانا انظر الیہ، کہا کہ میں نے کھڑے ہو کر وہاں اس کی نشانیاں بیت المقدس کی ایسے ان کو بتانی شروع کی، قریش والوں کو جو اس کو دیکھ کر آئے ہوئے تھے، شام کے سفر میں جا کر دیکھتے تھے، یعنی جو لوگ تازہ تازہ آئے تھے اس کو دیکھ کر، اور جن کو وہاں کی لیٹسٹ نشانیاں معلوم تھیں، میں نے ان کے سامنے بیت المقدس کی نشانیاں بیان کرنی شروع کی، ایسے گویا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں میری نگاہوں کے سامنے۔ یہ بھی آپ کا ایک معجزہ تھا جو اللہ جل شانہ نے وہ کیا۔ اچھا جی، اسی طرح سے عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت، یہ پھر وہی ہے اسراء کی رات کی روایت۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأیت لیلۃ اسری بی، کہ جس رات مجھے اسراء کرایا گیا تو میں نے اس رات دیکھا کہ عموداً ابیض، میں نے ایک سفید ستون دیکھا، سفید جیسے کہ موتی ہوتا ہے، موتی کی طرح کا ایک سفید ستون دیکھا، اور فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے تھے، اس سفید ستون کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ تو میں نے ان تحملہ الملائکہ، فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا، قلت ما تحملون، میں نے فرشتوں سے پوچھا ہے تم نے کیا اٹھایا ہوا؟ تو قال، انہوں نے کہا کہ عمود الاسلام، یہ اسلام کا ستون ہے، یہ اسلام کا مینار ہے جو ہم نے اٹھایا ہوا ہے۔ امرنا ان نضعہ بالشام، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اس کو شام میں جا کے لگا دو، شام میں جا کے اس کو رکھ دو۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ وبینما نائم اذ رأیت الکتاب، میں نے دیکھا کہ کتاب کو میرے تکیے کے نیچے سے اچک لیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ میں حیران ہوا کہ کتاب کیوں میرے تکیے سے نکال لی گئی، یہ نیند کے عالم میں۔ تو مجھے خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو چھوڑ دیا کہ اللہ پاک نے اپنی کتاب اٹھا لی کیا۔ تو میں نے دیکھا کہ کتاب میرے تکیے کے نیچے سے نکل کر کدھر گئی، تو جب نگاہیں دوڑائیں تو وہ کتاب نور بن گیا، نور کی شکل اختیار کر لی اس نے، اور وہ نور جا کر ملک شام میں اتر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص جو اس کو جو نہ جا سکے یا جو نہ مانے، اس کے لیے احوال نہ اس طرف شام جانے کے، پھر وہی بات فرمائی تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر یمن چلا جائے، وہ یمن میں رہے، یہ دوسری جگہ۔ آپ نے یمن کے ایمان کی اور بہت ساری چیزوں کی بھی کیفیات فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے بیت المقدس میں اپنے جانے کا جو ذکر کیا ہے ایک حدیث میں، معراج کی رات کا، اس میں آپ نے اس سواری کا ذکر کیا جس سواری پر بیٹھ کر آپ تشریف لے کر گئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ براق تھا، اور وہ ایک ایسا جانور تھا کہ جو سفید رنگ کا تھا، بالکل گدھے سے تھوڑا بڑا تھا اور خچر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا،
اور اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ انسان کی جاتی ہے، تا حد نگاہ جس کو ہم کہتے ہیں، جہاں تک انسان کی آنکھ کی رینج ہوتی ہے ادھر تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا. ایک قدم اٹھاتا تھا تو تا حد نگاہ جا کر جگہ جو بنتی ہے وہاں جا کر وہ قدم رکھا کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس پہ بیٹھا، فرکبتہ حتی اتیت بیت المقدس، یہاں تک کہ میں آیا بیت المقدس. اسی براق پر مجھے بیت المقدس لایا گیا. اور فربطتہ بالحلقۃ التي يربط به الانبیاء، اور کہا کہ پھر اس جانور کو، براق کو جو جنت کا جانور تھا، اس کو بیت المقدس میں اس جگہ باندھا جہاں پر انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے. ثم دخلت المسجد، پھر میں مسجد میں داخل ہوا. فصلیت فیہ رکعتین، اور میں نے 2 رکعتیں مسجد اقصیٰ کے اندر پڑھی. یہ روایت مسلم شریف کی ہے، اس میں بھی آپ کا وہاں پر جانے کا ذکر ہے. اچھا، اسی طرح یہ جو بھی روایت پہلے گزری اسی سے ملتی جلتی روایت، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. انہوں نے کہا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ انی رأیت الملائکۃ فی المنام اخذوا عمود الکتاب فعمدوا به الی الشام. فرمایا کہ میں نے خواب میں فرشتوں کو دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں فرشتوں کو دیکھا، انہوں نے کتاب کے ستون کو اٹھایا ہوا. پچھلے والے کے اندر بھی ستون کا ذکر تھا، پھر تکیے کے نیچے سے کتاب نکلنے کی بات پچھلی حدیث جو بھی میں نے آپ کو سنائی. یہاں فرماتے ہیں کہ کتاب کے ستون کو دیکھا، یعنی کوئی کتاب ستون کے شکل میں، اور فرشتوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کو شام لے کر جا رہے ہیں. اور فرمایا کہ مجھے یہ کہا کہ فَإِذَا وَقَعَتِ الْفِتَنُ، کہ جب فتنے واقع ہوں گے، فَإِنَّ الْإِيمَانَ بِالشَّامِ، تو ایمان شام کے اندر ہوگا. فتنوں کے زمانے کے اندر ایمان جو ہے وہ شام کے اندر ہوگا. اچھا جی، اگلی روایت ہے حضرت ذوالأصابع رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ امام احمد بن حنبل کی جو مشہور حدیثی کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، حدیث کی بہت ہی معتبر کتابوں میں شمار ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل کی جو مسند ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ ان ابتلینا بعدک بالبقاء این تأمرنا. کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم آپ کے بعد زندہ رکھے گئے، ہمیں زندگی آپ کے بعد بھی زندگی ہمارے نصیب میں ہوئی، تو آپ ہمیں کیا فرماتے ہیں، ہم کہاں جا کر رہیں؟ تو آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک ببیت المقدس، کہا کہ تم جا کر بیت المقدس چلے جانا. مجھے یہ امید ہے کہ تمہاری نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صبح و شام بیت المقدس میں جایا کریں گے، جو صبح و شام جا کر مسجد اقصیٰ کے اندر نمازیں پڑھا کریں گے. ایسے لوگ تمہارے یہاں پیدا ہوں گے. اچھا جی، ایک حدیث شریف اور ہے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سر پر رکھا اور پھر فرمایا کہ اے ابن حوالہ، جب تم دیکھ لو کہ ارض مقدس میں یعنی شام میں خلافت آ چکی ہے تو یقین جانو کہ زلزلے، پریشانیاں اور بڑے حادثے قریب آ چکے. اس کا مطلب یہ کہ قیامت سے پہلے ایک دفعہ وہاں مسلمانوں کا اقتدار آئے گا اور اس کے بعد پھر قیامت کے قرب قیامت کی چیزیں آ جائیں گی، اور اس وقت قیامت لوگوں سے اس سے بھی زیادہ قریب ہوگی جتنا میرا ہاتھ تمہارے سر سے قریب ہے. ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، کہا کہ جتنا میرا ہاتھ تمہارے سر کے قریب ہے اتنی قیامت قریب آ جائے گی جب وہاں پر ارض مقدس میں جب تم دیکھو گے کہ وہاں پر خلافت آ گئی ہے. اس کے بعد یعنی دنیا کا سلسلہ اللہ پاک لپیٹ دے گا. اچھا جی، دجال کا جو قتل ہوگا وہ بھی ادھر ہی ہوگا. اس پر جو روایت ہے وہ حضرت مجمع ابن جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقتل ابن مریم الدجال بباب لد، کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم جو ہوں گے وہ دجال کو لد کے دروازے کے قریب بیت المقدس میں وہاں پر قتل کریں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آخری مارکہ ہے دجال کا اور قتل دجال جو ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ اسی سرزمین کے اندر ہوگا.
اچھا جی، دجال کے حوالے سے چونکہ ایک حدیث ہے، یہ بھی مسند احمد میں موجود ہے، اس پر آج بات پوری کر دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ حضرت جنادہ ابن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک انصاری صحابی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں اللہ کے رسول سے بغیر کسی واسطے کے، بلا واسطہ جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز سنی ہو تو وہ کوئی حدیث سنائیے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اصرار کیا تو انہوں نے جو ہمیں حدیث سنائی وہ یہ تھی کہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں تمہیں مسیح دجال کذاب، جھوٹے مسیح کے بارے میں خبردار کرنا چاہتا ہوں، ڈرانا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ یا اب اس کی کچھ علامتیں بیان کی کہ اگر تم میں سے کسی کے زمانے میں وہ آ جائے۔ عجیب یہ تھا کہ صحابہ کو دجال کی آمد کا اتنی باتیں حضور نے بتائی تھیں کہ جب بھی کوئی خوف کی چیز آتی تھی صحابہ کہتے تھے ہم سمجھے دجال آ گیا۔ یعنی اگر کوئی بندہ گھر میں خوفزدہ داخل ہوتا تھا گھر میں کسی وجہ سے، تو گھر میں موجود لوگ پوچھتے تھے کیا دجال آ گیا، دجال دیکھ لیا۔ اس طرح ان کو لگتا تھا کہ یہ اتنا قریب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی علامتیں بیان کی تھی اس میں آپ اسے قرب کا ذکر کرتے تھے کہ قریب ہے، اس کا دور زیادہ دور نہیں ہے۔ تو کہا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ کانا ہے، ایک آنکھ نہیں ہے اس کی، اور آپ نے فرمایا کہ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ تو یاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ کانا ہے، لیکن کون سی آنکھ نہیں ہے، دائیں نہیں ہے یا بائیں نہیں ہے؟ تو کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس کی بائیں آنکھ نہیں ہے۔ راوی یہاں پر اپنی بات پر ان کو شک ہے کہ یہ تو مجھے بھول گیا کہ آپ نے بائیں فرمایا یا دائیں، لیکن زیادہ گمان یہ ہے کہ آپ نے بائیں آنکھ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کی بائیں آنکھ کانی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہیں، روٹیوں کے پہاڑ۔ روٹیوں کے پہاڑ کا مطلب کیا ہوگا؟ کتنا واضح مطلب ہے کہ اس کی معاشی حالت جو ہے بڑی مضبوط ہوگی، دنیا کو معیشت کے اعتبار سے وہ بڑا تکڑا اور طاقتور ہوگا، اور لوگوں کا رزق گویا کہ اس نے اکٹھا کر لیا ہوگا اپنے پاس۔ اور پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد کہ اور پانی کی نہریں اس کے ساتھ چل رہی ہوں گی۔ پانی بھی جو ہے ظاہر بات ہے کہ روٹی اور پانی دونوں جو ہے ضروریات زندگی کے ساتھ اس کا بنیادی تعلق ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضروریات زندگی جو انسانوں کی ہیں اس پر اس کا کنٹرول اور اس کا قبضہ بہت زیادہ ہوگا، وہ اس کے ہاتھ میں ہوں گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ 40 دن رہے گا، تو اس کے جانے کی مدت بھی طے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کو یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ جو باطل ہوتا ہے، جو فتنہ ہوتا ہے، اس کی مدت کم ہوتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم حوصلہ ہار دیتے ہیں، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ بس آ گیا جو ہونا تھا، اس کے بعد کوئی صحیح چیز آئے گی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی حکومت یا سلطنت ہر جگہ پہنچ کر رہے گی سوائے 4 جگہوں کے۔ 4 جگہوں کے اوپر اس کا قبضہ نہیں ہوگا۔ وہ 4 جگہ کون سی ہیں؟ کہا کہ مسجد حرام، کعبہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور طور سینا کی جو مسجد ہے، طور سینا کی مسجد۔ اور فرمایا کہ یاد رکھنا، ظاہر ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ وَمَهْمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ۔ یہ بات یاد رکھنا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، یعنی وہ کوئی بھی مظاہرہ کر دے، تم لوگ یہ یاد رکھنا کہ اللہ کاڑا نہیں ہے، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ یہ بات تم لوگ کم سے کم یاد، لیس اللہ ان اللہ لیس بِأَعْوَرَ، اللہ جل شانہ کانا نہیں ہے کہ اگر وہ خدائی کا دعویٰ کرے تو تم کہیں اس کو خدا نہ سمجھ بیٹھنا، کمزور ایمان والے لوگ۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہاں پر بھی راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وَأَحْسِبُهُ قَدْ قَالَ، کی شاید یہ بات بھی آپ نے ساتھ فرمائی کہ یسلط علی رجل، اللہ تعالیٰ اس کو ایک بندے پر تو قدرت دیں گے جسے وہ قتل کرے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور اس کے بعد اس کو کسی اور پر اختیار نہیں دیا جائے گا۔ یعنی ایک بندے کو وہ مار کر، کیونکہ لوگ جب اسے کہیں گے وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا تو طاقتور ایمان والے پہچان لیں گے کہ دجال ہے، کمزور ایمان والے اس سے دلیل مانگیں گے۔ جب وہ دلیل مانگیں گے تو اسے کہیں گے کہ اللہ تو ہمارا زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو کہے گا میں زندہ کر کے مار کے دکھا دیتا ہوں۔ تو ایک بندے کو قتل کرے گا، پھر اس کو زندہ کر کے دکھا دے گا۔
اور کمزور ایمان والا بندہ اسی کے اوپر ایمان لے آئے گا، کہے گا واقعی تو ہی خدا ہے، زمین پر اترا ہے. لیکن اب اس کے بعد یہ ایک ہی دفعہ کر پائے گا، دوسرا بندہ مار کے زندہ نہیں کر سکے گا. یہ اتنی اللہ کی قدرت جو اس کو دی جائے گی وہ اتنی محدود ہوگی. ادھر کوئی الحمدللہ 24-25 روایات آج ہو گئی. انشاءاللہ جو کچھ باقی ہیں اللہ نے زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے. واخر دعوانا الحمدللہ رب